اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے، اور اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے عام طور پر مسلمانوں کی اکثریت اس کے اوپر غور نہیں کرتی، بلکہ اس کا غلط معنی اور مفہوم لے کے جو آیت خالص توحید کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آئی تھی، اس کو انہوں نے شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جو سورہ یونس کے اندر وہ آیت آئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ خبردار سنو کان کھول کر کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی غم اور پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کان کھول کر سن لو کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائیں اللہ کے اوپر، پھر اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں۔ آج ان مولویوں نے اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیا، اور شروع میں جو بات بتائی کہ اولیاء اللہ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ غم ان کے پاس آئے گا، اتنی بات کہہ کہ پھر جناب انہوں نے شروع کر دیے عبد القادر جیلانی کے قصے اور فلاں کے قصے اور فلاں کے قصے، پھر پکارو یا رسول اللہ، پھر پکارو یا علی مدد، پھر پکارو یا غوث المدد، اس طرح جو ہے قرآن کا گویا انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہی کیا ہے۔ یہ عربی کے اندر جو وسیلہ ہوتا ہے یہ قرب کے معنوں میں ہوتا ہے، اور اسی آیت کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ اللہ کا وسیلہ حاصل کرو، قرب حاصل کرو، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ یہ ہے، اس طرح تم اللہ کے پیارے بنو گے، اللہ کے محبوب بنو گے۔ تو انہوں نے اس وسیلہ کو جو عربی کا سواد کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اردو کے وسیلہ سین کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کے ذریعے یا کے لیے یا اس انداز سے، تو اس معنوں میں لے کے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، پنج تن پاک کے صدقے۔ اور ان صوفیوں نے جو ایک شجرہ یہ جو گڑھا ہے پورا اپنی طرف سے واسطے وسیلے کا، یہ اس طریقے سے توحید کی حقیقت کو انہوں نے شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندوں۔ باقی جو جائز وسیلہ کے طریقے ہیں وہ چھوڑ کر، جو اللہ نے بتائے ہیں قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے بتائے، اس کو چھوڑ کر پھر ان مولویوں کی بات ماننا، یہ بہت بڑی بدبختی ہوگی۔ جائز وسیلہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کا واسطہ وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اور کہیں مالک فرماتا ہے قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دینے والا ہوں۔ کہیں فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو بتاؤ، جو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہو وہاں کون سی سیڑھی لگاؤ گے، وہاں کون سا واسطہ وسیلہ اختیار کرو گے؟ اور پہلا صفحہ قرآن کا اس واسطے وسیلے کی ساری دیواروں کو اٹھا دیتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بتاؤ کہاں واسطہ وسیلہ ہے؟ براہ راست اپنے مالک اور خالق کو پکارا جاتا ہے کہ اللہ تجھے پکارتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھے پکارتے ہیں، پکارتے رہیں گے۔ بتائیے کہاں سے آ گیا؟ باقی ان علماء نے، بڑے بڑے علماء نے اس آیت کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ محمود الحسن صاحب اور شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کو، پیاروں کو، مقبول بندوں کو اگر پکارا جائے تو یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ پہلے صفحے کا انکار کر دیا، توحید کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ ان مولویوں کی چالاکی ضرور ہے، لیکن عوام کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ دونوں باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ بات بھی ان مولویوں کے ذریعے آئی کہ کسی کے ذریعے کچھ نہ کچھ کرو، اور ایمانداروں کی بات بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ براہ راست اپنے مالک اور خالق کو پکارو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ساری دعائیں جو انہوں نے کی ہیں، جو سکھائی ہیں، براہ راست ربنا اللہم ربنا اس طرح ہیں۔ پورے قرآن کی ساری دعائیں ہیں، یہ اسی انداز سے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اگر اسی طرح واسطے وسیلے کے ساتھ تم پکارتے رہے اللہ کو، تو یہ وہ ظلم اور زیادتی ہوگی کہ مالک فرماتا ہے کہ تم صرف غلیظ مشرک نہیں ہو، بلکہ اللہ کی توہین کرنے والے، بہت ہی زیادہ اللہ کی انسلٹ کرنے والے، اللہ کو گالی دینے والے ہو، اور اس کے بعد جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ رہنا پڑے گا ان مولویوں کے ساتھ، ان صوفیوں کے ساتھ، ان پیروں کے ساتھ جنہوں نے دین کو بگاڑا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو اس انداز سے اللہ نے جو جائز صورتیں بتائی ہیں وسیلے کی، وہ اللہ کے نام ہیں۔ پھر دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ
اپنے عمل کا انہوں نے واسطہ دیا، وہ تین جو غار میں پھنس گئے تھے تینوں نے اپنے عمل کا، تو اپنے عمل کا جب واسطہ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ فلاں وقت میں نے وہ تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا، میں اس وقت بھی مومن تھا اور تجھے پکارتا تھا، تیرے لیے کیا تھا میرے مالک، وہ عمل جو تیری خالص رضا کے لیے تھا، اس عمل کا واسطہ، اس توحید کا واسطہ، ایمان کا واسطہ تو میرا یہ کام کر دے، تو یہ بالکل جائز ہے اس انداز سے۔ لیکن یاد رکھنا جب کسی کے عمل کا واسطہ دو گے، اگر کہو گے فلاں پیارے کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیارا کیوں ہوا ہے؟ عمل کی وجہ سے، اپنے اللہ نے اس کے اوپر رحم کیا، اور اس کے عمل کا واسطہ جب دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے اوپر دونس ڈال رہے ہو کہ فلاں بندے نے اتنے کام کیے تھے، بھائی اس نے کیے کوئی اچھا کام کیا تو اللہ پر احسان تو نہیں کیا نا، اللہ نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ تو اس انداز سے دوسرے کے عمل کا واسطہ دینا، دوسرے کے نام کا واسطہ دینا، یہ شرک ہے، اور اپنے عمل کا واسطہ دینا یہ بالکل توحید ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے زندہ انسان سے دعا کرانا، یہ بھی طریقہ موجود ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے عمرہ کے لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، اندازہ لگائیے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی نیک آدمی سے دعا کرائی جا سکتی ہے، چاہے بظاہر آپ اس سے کم ہی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو، پھر بھی اس سے دعا کرانا، چونکہ وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جب وہ بارش کے لیے دعا مانگی گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قید پڑا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے چچا کو آگے امامت کے لیے کہا، اور اللہ سے پہلے خود دعا کی، براہ راست اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس سے پہلے جب ہمارے اوپر قید سالیاں آتی تھیں، نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، وہ آگے امامت کرتے تھے، ہم سارے مل کے آپ کو پکارتے تھے، آپ دعائیں دیتے تھے، تو اب تو وہ تو یعنی فوت ہو گئے ہیں، ان کو تو اب آگے نہیں کر سکتے ہیں۔ اور نہ ہی عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کہا ہے کہ یا اللہ تجھے اپنے نبی کا واسطہ، اپنے پیارے کا واسطہ، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کہا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ اب آگے بڑھیں اور اللہ سے فریاد کریں، اور انہوں نے اللہ سے فریاد کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ تو یہ طریقہ بالکل جائز ہے، لیکن کسی کی اس طرح بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، فلاں کی جا کی وجہ سے، فلاں کے تفیع، فلاں کے وسیلے سے، یہ خالص شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ آپ کے کانوں نے یہ بات سنی ہے، پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا، خبر نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔